اسکول ٹیچر پیپر چیک کرتے کرتے رونے لگی. اس کے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی؟ اس نے پیپر آگے کر دیا تو اس میں رول نمبر لکھا ہوا، نام کی طرف اس نے غور نہیں کیا. تو سوال تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے لکھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، کیونکہ میرے ماں اور باپ جتنا فون کو ٹائم دیتے ہیں اتنا مجھے نہیں دیتے. ہمارے تعلیمی ادارے یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ سلاٹر ہاؤس ہیں. یہ گائے بھینسوں کے سلاٹر ہاؤس نہیں ہیں، یہ نسل کے سلاٹر ہاؤس ہے. اور میں نے ایک اشتہار پڑھا، خود پڑھا کہ ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں، سانو پیسے دے چھڑو، سارے پوتڑ چھوٹڑ پوٹیاں سے ادیاں پوتوں. پیدا ہوتے ہی انسان کو معلم کی ضرورت ہے. عجیب بات ہے، چڑیا کو کمرے میں بند کر دو، کسی چڑیا سے ملنے نہ دو، وہ اپنی زبان بولے گی. انسان کے بچے کو بند کر دو، 3 سال تو وہ گونگا ہو جائے گا، اسے ایک لفظ بھی نہیں آئے گا. یا یہاں سے پیدا ہوتے ہی چین پہنچا دو تو وہ چائنا کی زبان بولے گا. لیکن یہاں سے چڑے کو اٹھا کے چین بھیجو تو وہ اپنی آواز، کوی اپنی بولی بولے گا، گدھا اپنی بولی بولے گا. پھر اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں، جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا. تو باہر والوں کو چھوڑو، KPK والے کو پنجابی سے ملا دو، پنجابی کو سندھی سے ملا دو، سندھی کو بلوچی سے ملا دو، ایک دوسرے کی کوئی بھی نہیں سمجھے گا. سب ایک دوسرے کے لیے گونگے ہیں. لیکن KPK کا گدھا بلا لو، پنجاب کا گدھا بلا لو، آپس سے سلام دو، آپ کی ہو جائے گی، گدھا بھی سمجھ لے گا. لیکن چاروں صوبوں کے مرد عورت ان کو آپس میں بٹھاؤ تو کچھ بھی نہیں سمجھیں. تو اللہ نے اس کو کہا من آیات ہی، یہ میری بہت بڑی نشانی ہے، خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو بنانا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کو الگ الگ کر دینا، والوانکم، اور تمہاری شکلیں، تمہارے رنگ الگ الگ بنا دینا، یہ میری بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے. تو لہٰذا انسان کو پیدا ہوتے ہی معلم چاہیے. وہ میرے پوتے پوتیوں کو بلیاں رکھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ 6-7 پھر نہیں، اب گھر میں بڑی ہو کر. تو وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو آنکھوں سے دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے میری غذا کدھر ہے. وہ خود کرالنگ کرتا ہوا ماں کے دودھ تک چلا جاتا ہے، آنکھیں بند ہیں. اس کو یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور علم دیتا ہے. یہ انسان کو الگ کر دیا نا پہلے، لا تعلمون شیئا. تو ایسے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جا کے ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتے ہیں. یہ کیا میرے رب کا نظام ہے؟ ان کو یہ کون سکھاتا ہے؟ کتیا بچے دیتی ہے، وہ بھی ایسی. یہ میرے بچپن کی بات ہے، میرے والد صاحب کو کتے رکھنے کا شوق تھا. تو وہ تماشا بھی دیکھا ہے کہ وہ بالکل اندھا پڑا ہوتا ہے اور خود بخود اپنی ماں کے دودھ کے پاس چلا جاتا ہے. انسان کے بچے کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر اپنے چھاتی سے لگانا پڑتا ہے، پھر اس کے منہ میں اب چھاتی کو دینا پڑتا ہے. پھر کافی دن وہ لیتا نہیں، کبھی روتا ہے، کبھی وہ مانوس نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے جا کر وہ مانوس ہوتا ہے. اگر اس کو نہ بتایا جائے تو وہ تو بھوکا مر جائے گا، وہ خود نہیں جا سکتا. کیوں؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو.
پھر انسان جو سیکھتا ہے اس کا معیار ہے قلیلا، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا. تو میرے رب نے سب سے پہلے جو معلم بنائے ہیں وہ ماں اور باپ ہیں. پہلے استاد ماں اور باپ ہیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے تو ہماری نسل آئس پہ نہیں تھی. جب ماں باپ نے ٹائم دینا چھوڑ دیا، ماں کی اپنی مصروفیت ہے، باپ کی اپنی مصروفیت ہے، بچے کو کمپنی دینے کا وقت ہی کوئی نہیں. اگر کوئی وقت بچتا ہے تو وہ یہ موبائل لے لیتا ہے. تو بچہ ایک جنگلی پودے کی طرح پروان چڑھتا ہے. ایک پودا ہوتا ہے جو باغ میں پروان چڑھتا ہے، تو اس کی قطر بیونت ہوتی رہتی ہے. تہذیب جس کو کہتے ہیں نا، تہذیب سکھاؤ. تہذیب عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا. تو جو مالی ہوتا ہے وہ ایسے کاٹتا ہے تو گول خوبصورت پروان چڑھتا ہے. لیکن جو جنگل کا درخت ہوتا ہے اس کی ایک شاخ ادھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، وہ ٹیڑھا اوپر نیچے دائیں بائیں پھیلتا ہوا چلتا ہے. تو سب سے پہلا جو ظلم ہے اور سب سے پہلی جو جہالت ہے کہ ماں معلم تھی، باپ معلم تھا، انہوں نے اولاد کو ٹائم دینا چھوڑ دیا. فیڈ دے دی، کپڑے دے دیے. اور ان ماؤں سے پوچھتا ہوں، 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بھی کوئی انسانیت ہے؟ آج کے بچوں کو 3 سال کی عمر میں، جس میں اسے ماں کی گود چاہیے، باپ کا سایہ چاہیے، ماں کا سینہ چاہیے، ماں کا پیار چاہیے، اسے گاڑی میں دھکا دے کے روتا ہوا وہ اس کو وردی پہناتے ہیں، روتے ہوئے کو گاڑی میں دھکا دیتے ہیں. جن کے پاس گاڑیاں نہیں وہ رکشوں میں ٹھونکتے ہیں، وہ روتے ہوئے اسکول جاتے ہیں. ماں اپنا ایک بچہ نہیں سنبھال سکتی، ایک ٹیچر 40 لڑکے لڑکیاں کیسے سنبھالے گی؟ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں. ہمارے تعلیمی ادارے یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ سلاٹر ہاؤس ہیں. یہ گائے بھینسوں کے سلاٹر ہاؤس نہیں ہیں، یہ نسل کے سلاٹر ہاؤس ہے. کہ ان کا جو مقصد ہے وہ تعلیم دینا نہیں ہے، پیسہ ہے. اور میں نے ایک اشتہار پڑھا، خود پڑھا، کہ ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے. سانو پیسے دے چھڑو، سارے پوتڑ چھوٹڑ پوٹیاں سے ہوتی خود دھوائیں. اور 18 ماہ کے بچے اسکول جا رہے ہیں. میری پوتیاں جس اسکول میں پڑھتی ہیں اس کے ایک ٹیچر کا کافی پیار محبت ہو گیا، تو وہ ٹیچر اکثر ہمارے گھر آتی. تو اس نے مجھے بتایا، فیصل آباد کی بات بتا رہا ہوں، کوئی اتنا بڑا شہر نہیں، 18 ماہ کا بچہ ماں چھوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ وہ جاب پر ہے، باپ بھی جاب پر ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں. تو وہ 18 ماہ کے بچوں کو چھوڑ کے جاتے. 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کرنا، پہلا ظلم تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. بچے کے جو نیوران ہوتے ہیں نا محبت والے ماں باپ سے، وہ جل جاتے ہیں. پھر جب وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ نہیں ماننی چاہیے کہ انہوں نے ظلم کیا ان پر. ان کو 3 سال کی عمر میرے نبی فرماتے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو. اتنی چھٹی دو بچے کو کہ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو. 7 سال کے بعد نماز کہہ دیا کرو. 10 سال کے بعد اس سے پابندی کرواؤ. 10 برس بچے کو کیا کرو؟ سینہ دو، گود دو، کمپنی دو. لیکن چونکہ
اس وقت یہ فون نہیں تھا تو ماں باپ ٹائم دیتے تھے اور توجہ سے دیتے تھے. اب اس وقت سارے گھروں کا یہ حال ہے کہ آپس کی بانڈنگ کو اس کمبخت نے تباہ کر دیا ہے کہ گھر میں اس کو بند ہونا چاہیے تاکہ آئی کانٹیکٹ ہو. آئی کانٹیکٹ کے بغیر آپ نہ سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں. کہ طبیعت چلتی نہیں ہے، ایک آدمی اوپر دیکھ رہا ہو، مطلب آپ سب بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھے ہیں، اب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سارے اوپر دیکھنا شروع کر دیں تو میری بات بند ہو جائے گی، میں نہیں بول سکتا. تو اس فون نے آئی کانٹیکٹ چھین لیا ہے. بچہ ماں سے بات کر رہا ہے، متوجہ ہے، اور ایک دم گھنٹی بجتی ہے اور ماں فون اٹھا لیتی ہے. تو یہ اس بچے کے دل پر ایسے چوٹ ہے زبردست. تو یہ جو اسکولوں والے ہیں یہ اربوں کماتے ہیں اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ اپنے بچوں کا گھر نہیں چلا سکتے. یہ اتنے ظالم لوگ. اور اے سی ان کے بند، اے سی لگے ہوتے ہیں، چلتے نہیں ہیں. میں نے اپنے گاؤں میں اسکول کھولا ہے، فل ایئر کنڈیشن، کوئی کمائی کے لیے نہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے. فلی ایئر کنڈیشن، سردیوں میں فلی ہیٹر، گرمیوں میں فلی ایئر کنڈیشن، اور آتے جوئیوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے. اور کہیں آپ ایک ذرہ گندگی کا دکھا نہیں سکتے، اتنا صفائی کا معیار رکھا ہے. تو یہ ادارے تو ظالم ہیں. انہیں تعلیمی ادارے کہنا یا ان کے چلانے والے پڑھانے والے تو بیچارے نوکر ہوتے ہیں، انہیں کیا گلا دوں. ان کے مالکان کو، یہ ظالم ترین انسان ہیں جو ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. میری بات اس پر لمبی ہو گئی لیکن یہ بہت اشد ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ٹیچر ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے. بچے کو انسان بنانے کا کام اللہ نے زیادہ ذمہ داری ماں کی رکھی ہے کہ باپ نے باہر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. اس لیے عورت کے ذمہ کمانا نہیں رکھا. مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر کسی کی بیٹی کی بن سکتا ہے مہر. چاہے آپ ساری دنیا سونے کی بنا کے دے دو، بیٹے کی قیمت کوئی نہیں بنا دے سکتا. یہ مہر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہے گا یہ لڑکا اس لڑکی پہ خرچ کرے گا موت تک. اس آنے والی کے ذمے کمانا نہیں ہوگا، جو اس کو لے کے جا رہا ہے اس کے ذمے ہے کما کے دینا. تو پھر اس کے ذمے کیا ہے؟ بچوں کی پرورش، جو دنیا کا سب سے عظیم کام ہے.